www توحید TAWHEEDEKHAALIS.com. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مجالس القرآن کی دروس جاری تھے، جو کہ دروس ہیں قرآن کی مختصر تفسیر فضیلت الشیخ ربیع المطلعی حفظہ اللہ کے. آج ہم 26ویں مجلس پڑھیں گے، جس میں سورۃ قاف کے شروع سے لے کر سورۃ الواقعہ کے آخر تک تلاوت کی گئی. اس کی تفسیر میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے آیات سنی ذکر حکیم قرآن مجید کی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم اور آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو دھیان سے سنتے ہیں بات کو اور اس میں سے بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں. آپ کے گوش گزار ہوئیں وہ آیات ان صورتوں کی جو بھی آپ نے سنی ہیں: سورۃ قاف، سورۃ الذاریات، سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، الرحمن، الواقعہ، جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور دل متحرک ہو جائیں اور وہ خشیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لبریز ہو جائیں. اس قسم کی آیات ہیں ان میں. اس میں آپ نے توحید کا بیان سنا اور شرک کی برائی، ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو توحید کے رسول تھے ان کی تعریف بیان کی، اور ان کی جو جنگیں تھیں اپنے دشمنوں کے ساتھ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں ہلاک فرما دیا، کیونکہ انہوں نے توحید کے رسولوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ذلت اور رسوائی اور شدید عذاب اس دنیا اور آخرت میں مقرر فرمایا وہ بھی آپ نے سنا. اور اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول اور اپنے اولیاء جو کہ رسولوں کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے لیے کیا جنتیں، باغات، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، ان کا بہت ساری آیات میں ذکر فرمایا. کیونکہ وقت بہت تنگ ہے اور ہم ان تمام کے اوپر کلام پیش نہیں کر سکتے تفصیل کے ساتھ، تو مختصراً ہم بیان کریں گے. آگے شیخ فرماتے ہیں: قیامت کے دن مخلوق کی تقسیم. کچھ نظر اگرچہ تھوڑی ہو ہم اس طرف دیکھیں گے. مثال کے طور پہ سورۃ الواقعہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیک بخت اور بد بختوں کی 3 اقسام بیان کی ہیں: اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے، والسابقون، اور آگے نکل جانے والے، اور اصحاب الجحیم، جہنمی، جو کہ اصحاب المشأمہ ہیں، بائیں ہاتھ والے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو سابقین مقربین ہیں ان کی کیا جزا ہے. ان کو جو کچھ حسن و جمال اور محلات اور آخر تک جو نعمتیں دی جائیں گی ان کا ذکر ہے. یہ پہلی قسم ہے. یہ
مقرب ترین لوگ ہیں، سابقون ہیں، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے، ہر میدان میں، خواہ و عقیدہ ہو، منہج ہو، دعوت ہو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ لٹانا ہو، جہاد ہو، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو، ان تمام چیزوں میں وہ سب سے پیش اور آگے تھے. تو یہ جنتوں میں بھی سب سے آگے ہوں گے اور پیش ہوں گے، جو کہ اعلیٰ جنتوں کے مقام اور مرتبے پر فائز ہوں گے. ان کے ساتھ دوسرے لوگ جو اصحاب الیمین ہیں، داہنے ہاتھ والے، یہ متوسط اور درمیانی لوگ ہیں جو واجبات ادا کرتے تھے اور محرمات سے بچتے تھے، لیکن مباحات اور مکروہات میں کچھ جو ہے تساہل کا شکار تھے. تو یہ پہلے والوں کے مرتبے سے کم تر ہیں، لیکن یہ بھی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں میں ہوں گے. اور جو اصحاب الشمال ہیں، بائیں ہاتھ والے، یہ کفار اور بدبخت لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی سموم و حمیم، یہ زہریلی ہوا جھلساتی ہوئی لو میں ہوں گے، وہ حمیم کھولتے ہوئے پانی میں، وظل من یحموم، اور ایسے سائے میں جو نہایت سیاہ دھواں ہوگا، لا بارد ولا کریم، جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی آرام اور سکون دہ ہوگا. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بلا شبہ اس سے پہلے دنیا میں تو یہ بڑے مزے اور نعمتوں میں تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، اور یہ بڑے گناہوں پر ڈٹے ہوئے تھے، مصر تھے. وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، اور یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بھی ہماری گل سڑ جائیں گی، کیا ہمیں واپس جی اٹھنا ہے؟ او آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادوں کو بھی؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ آپ کہیے قل ان الاولین والآخرین، بلا شبہ جو اولین اور آخرین ہیں، اگلے پچھلے تمام لوگ، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، وہ ضرور جمع کیے جائیں گے ایک معلوم مقرر دن میں، ایک وقت میں. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم گمراہ لوگوں، جھٹلانے والوں، لآکلون من شجر من زقوم، تم ضرور کھاؤ گے زقوم کے پیڑ میں سے، تھور کے درخت میں سے. فمالئون منہ البطون، اسی سے اپنے پیٹوں کو بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس پہ تم کھولتا ہوا پانی پیو گے. فشاربون شرب الہیم، اور پیو گے بھی ایسے جیسے شدید پیاسے اونٹ پیتے ہیں. تو شیخ فرماتے ہیں یہ بدبخت لوگوں کی جو انبیاء اور رسول کو جھٹلانے والے تھے اور دنیا میں بڑے گھمنڈی اور عیش و عشرت میں پلے ہوئے تھے، یہ ان کی سزا دے کر ہیں. دنیا میں وہ بہت نعمتوں میں پلے ہوئے تھے اور ہر قسم کی شہوات میں گم تھے اور مزے میں تھے، حق سے منہ پھیرا ہوا تھا، رسولوں کی تکذیب کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی قسم کی جزا اور یہ عظیم سزا دی اور شدید عذاب میں مبتلا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ کو اپنے دین حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ان اولیاء میں سے بنا دے جو اس کے رسولوں کی اتباع و پیروی کرتے ہیں ہر اس چیز میں جو بھی وہ لے کر آئے، جو بھی خیر وہ لے کر آئے، اور ہر اس شر سے وہ بچتے ہیں جن سے انہوں نے خبردار کیا، ڈرایا. کیونکہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا مگر اس نے اپنی امت کو ضرور
ہر شر سے ڈرایا ہے اور ہر خیر کی طرف جو ان کے لیے جانتا تھا رہنمائی فرمائی ہے. اسی طرح ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ہر خیر کی جانب رہنمائی فرمائی جو وہ ہمارے لیے جانتے تھے، اور ہر اس شر سے ہمیں خبردار کیا جو ہمیں ہمارے دین اور دنیا میں نقصان کا سبب ہے اور ضرر کا سبب ہے، اس سے خبردار فرمایا. تو ہمیں چاہیے ہم اس رسول سے محبت کریں، ان کی اطاعت و فرمانی کریں اور انہیں اپنے لیے نمونہ بنائیں اپنی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اس کے ساتھ ہی آج کا درس ختم ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.